رضیہ خاتون اس خواب سے بیدار ہو گئی جو دیکھ کر اس نے والی حلب عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضیہ خاتون عظیم عورت تھی، اسلام کی تاریخ ساز مجاہدہ تھی۔ اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی اور پاسبان اسلام سلطان ایوبی کی طرح رضیہ خاتون بھی جیسے صلیبیوں کے خلاف لڑنے اور سلطنت اسلامیہ کے اتحاد اور وسعت کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اگر خادمہ نے اسے جو راز بتایا وہ حقیقت تھا تو اس عظیم مجاہدہ کی کمند ٹوٹ چکی تھی اور اس کی تلوار کند کر کے اسے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس کی نوجوان بیٹی شمس النساء اسی محل میں تھی جس کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شمس النساء کی عمر اپنے باپ نور الدین زنگی کی وفات کے وقت 8-9 سال تھی۔ اس کا بھائی الملک الصالح 11 سال کا تھا، جسے زنگی کی وفات کے بعد مفاد پرست امراء اور فوجی حکام نے سلطان بنا دیا تھا۔ اسے وہ کٹ پتلی بنانا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی اس تباہ کن صورتحال پر قابو پانے کے لیے مصر سے آیا۔ یہ ایک قسم کی فوج کشی تھی۔ زنگی کی بیوہ رضیہ خاتون کی کوششوں سے دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا۔ الملک الصالح اپنی فوج کی بہت سی نفری کے ساتھ بھاگ کر حلب چلا گیا۔ اپنی بہن شمس النساء کو بھی ساتھ لے گیا۔ ان کی ماں دمشق میں رہی اور صلیبیوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہی۔ شمس النساء 15-16 برس کی ہوئی تو اس کا بھائی بیمار ہو کر نزع کے عالم کو جا پہنچا۔ اس نے ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شمس النساء دمشق اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ اس کا اکلوتا بھائی اسے ملنا چاہتا ہے۔ رضیہ خاتون نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے وہ اسی روز مر گیا تھا جس روز وہ سلطان بنا اور اس نے سلطان ایوبی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ شمس النساء واپس چلی گئی۔ اس کا بھائی الملک الصالح مر چکا تھا۔ اب شمس النساء کی ماں رضیہ خاتون اسی محل میں جہاں اس کا بیٹا مرا تھا اپنے بیٹے کے جانشین عز الدین کی بیوی بن کر آئی۔ اسے اپنی بیٹی جو اسی محل میں ہی ہو سکتی تھی ملنے نہ آئی۔ رضیہ خاتون نے خادمہ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اور کیا وہ اسے مل سکتی ہے؟ وہ یہی ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ یہ آپ اپنے آقا سے پوچھ لیں کہ آپ شمس النساء سے مل سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر اس بات پر بھی پابندی ہوئی تو میں چوری چھپے ملاقات کرا دوں گی۔ تم نے اپنے گروہ کے جس کماندار کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ رضیہ خاتون نے پوچھا۔ کچھ دن گزر جانے دیں، خادمہ نے جواب دیا، پتہ چل جائے کہ آپ پر کیا کیا پابندی عائد ہوتی ہے۔ آنے والے حالات کے مطابق ہر ایک مشکل کا حل نکل آئے گا۔ آپ کی شادی اچانک ہوئی اور اتنی جلدی ہوئی کہ ہم سب کو بعد میں خبر ہوئی، ورنہ آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا جاتا کہ شادی کی اس پیشکش کو قبول نہ کریں۔ اور میں یہ کس طرح یقین کر لوں کہ تم میری ہمدرد ہو اور میرے ہی خلاف جاسوسی نہیں کر رہی؟ رضیہ خاتون نے پوچھا۔ خادمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رضیہ خاتون کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں کوئی امیر کبیر ہوتی، کسی محل کی شہزادی ہوتی، کسی شہزادے کی بیوی ہوتی اور میری حیثیت آپ جتنی ہوتی تو آپ مجھ سے ایسا سوال کبھی نہ پوچھتیں۔ آپ ہر جھوٹ کو سچ مان کر دھوکے کا شکار ہو جاتی۔ میری حیثیت ایسی ہے کہ میرا سچ بھی جھوٹ لگتا ہے۔ کیا آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ صداقت اور جذبہ صرف غریبوں کے دلوں میں رہ گیا ہے؟ آپ کو آنے والے حالات بتائیں گے کہ آپ کو کس پر اعتبار کرنا چاہیے، ایک غریب خادمہ پر یا حلب کے بادشاہ پر جو آپ کا خاوند ہے۔ آپ مجھ پر اعتبار کرنے کا خطرہ مول لے لیں اور دعا کریں اللہ آپ کی اور ہماری مدد کرے۔ خادمہ کمرے سے نکل گئی۔ رضیہ خاتون الجھے خیالوں میں
بھٹکتی رہ گئی۔ وہ کمرہ جس کی سجاوٹ اور جس کا سامان شاہانہ تھا اسے جہنم کی طرح نظر آنے لگا۔ 2-3 روز رضیہ خاتون کو عز الدین نظر نہ آیا۔ اسے کمرے میں کھانا وغیرہ پہنچایا جاتا رہا۔ خادمائیں اس کی حاضری میں کھڑی رہیں۔ اس کے آرام اور دیگر ضروریات کا خیال اس طرح رکھا جاتا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو، مگر یہ شہنشاہی اسے ذہنی اذیت دے رہی تھی۔ وہ ایک سلطان کی بیوہ تھی۔ اس کی زندگی میں بھی اس نے اپنے آپ کو کبھی ملکہ یا شہزادی نہیں سمجھا تھا۔ اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جائے، صحراؤں میں لڑے اور اسے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے۔ ایک روز عز الدین اس کے کمرے میں آ گیا اور مصروفیت کی بنا پر اتنے دن نہ آ سکنے کی معذرت کی۔ میں آپ کی غیر حاضری کی شکایت تو نہیں کرتی، رضیہ خاتون نے کہا۔ میں دلہن بن کر نہیں آئی۔ میرے دل میں ایسی بھی کوئی خواہش نہیں کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ رہیں یا ہر رات میرے ساتھ گزاریں۔ میری آدھی سے زیادہ ازدواجی زندگی تنہائی میں گزری ہے۔ نور الدین زنگی مرحوم محاذ پر رہتے تھے اور میں ان کے لیے انتظار میں رہتی تھی۔ محاذ پہ نہ ہوں تو سلطنت کے کاموں اور فوج کی تربیت میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہاں میں بھی مصروف رہتی تھی۔ سلطنت کے بعض کاموں کی نگرانی اور شہیدوں کے گھروں کی دیکھ بھال میرے سپرد تھی۔ میں جوان لڑکیوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی، تیغ زنی، تیر اندازی